بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ البخاری میں یہ مرکوز ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر اپنے گھر کی عورتوں کو یہ عمل کرتے ہوئے پاؤ تو اس کو فوراً اپنے گھر سے نکال دو، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے اس گھر میں فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے، فقیری محتاجی اس گھر پر مسلط کر دی جاتی ہے، شیطان ان کے گھروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ان کے گھر والوں کو معلوم بھی نہ ہوگا کہ ان کے گھر میں کون سی خطائیں، بلائیں اور مصیبتیں آنے والی ہیں۔ جو عورت یہ عمل کر بیٹھے اس پر اللہ تعالیٰ ہر پل لعنت بھیجتا ہے اور ان کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ رشتہ مقدس ہی کیوں نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، خداوند کریم کے احکامات سے نہ کوئی مقدس ہے نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے برتر ہے، ان کے احکامات بھی برتر ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اس عورت کو اپنے گھر سے نکال دو تو بس نکال دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 5 ایسی محترم عورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ مردوں کو حکم صادر فرماتا ہے کہ اس کی تعظیم کیا کرو۔ وہ عورتیں بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے۔ صرف ایک ایسی عورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لعنت دے رکھی ہے اور اس عورت کو گھر سے نکالنے کا حکم بھی صادر فرمایا ہے، اور اس عورت کا عمل بھی بتائیں گے کہ کون سے عمل کی وجہ سے اس عورت پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ سب سے پہلے وہ خوش نصیب 5 عورتیں، جن عورتوں میں یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو وہ خوش ہو جائیں کہ ان کا رب ان سے راضی ہو گیا، سمجھو اللہ کی قدرت اس عورت پر مہربان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی بندی سے محبت کی 5 نشانیاں، اگر کسی میں ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عورت کو گالی دینا کیسا عمل ہے، یا عورت کے ساتھ مار پٹائی کرنا کیسا عمل ہے، اور اس عمل سے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلی نشانی جس عورت میں ظاہر ہو جائے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، دین سے جوڑ دیتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتے ہیں جس طرح رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا کا مال و دولت اور عزت و وقار اسی بندے کو دیتے ہیں جو اللہ پاک کا پیارا ہو، لیکن اللہ پاک دین کی سمجھ اس کو دیتے ہیں جو اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے، جو عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ پاک کی محبت، اللہ کے ذکر و اذکار سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں جس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اسے بہت پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بناتا ہے تو پھر اس پر تھوڑی سی آزمائشیں بھی ڈالتا ہے، یعنی اللہ پاک دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی کریں گے۔ جو بندہ آزمائش کے وقت بخلاہٹ کا شکار ہو جائے، یعنی یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں یا کرتی ہوں، پھر مجھے بخار کیوں آ گیا، یا میں تنگ دست کیوں ہو گیا یا ہو گئی ہوں، میں تو دین کا کاربند ہوں یا کاربند تھی، تو پھر مجھے فکر کیوں ہو رہی ہے؟ ایسا بالکل نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں، یا اس مٹی کے برتن میں کوئی دراڑ تو نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے آزمایا تھا، اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں جنت میں جا رہا تھا، کسی کی چلنے کی آہٹ سنائی دی تو میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ بلال حبشی آپ کے غلام ہیں، چل تو وہ زمین پر رہے ہیں لیکن ان کی آہٹ 7ویں آسمان پر جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو، تمہارے پیدل چلنے کی آہٹ مجھے جنت میں سنائی دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دیا ہوا درس آج تک نہیں بھولا، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت وضو کر لیتا ہوں، کبھی 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے عمل پر کاربند ہوئے تو چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔
اسی لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نیکوکار عورت کی تیسری نشانی بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک کتنے راضی ہیں اور ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمانے سے پہلے آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو یہ اللہ کا بندہ یا بندی پیارا بن گیا ہے، اور تمام نورانی مخلوقات بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آسمان کے کھربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام آسمانوں کی نورانی مخلوقات اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتے ہیں۔ تو اسی لیے دنیا میں دو کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب سب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے یا رہتی ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی انسان نہیں ہے، لگتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر پر امید رہتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4، وہ اپنی مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، وہ رزق ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کرتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑے کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی اچھی طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا یا غصہ کرنا صحیح ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی طرح پرورش کرے اور وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو، اگر خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے، اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کسی عورت پر مرد ظلم کرے، گھر کے کام کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے، اس پر ظلم کرتا رہے،
تو روز حساب اللہ تعالیٰ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا، ان کو حقیر سمجھا اور ان کو غلام سمجھا۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھر میں عورت پر ظلم کرنا کیسا عمل ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور رزق میں تنگی کا سبب بن جائے گی۔ یہ تمہاری بیوی تمہارے ہی ظلم کی وجہ سے تمہارے ہی گھر میں پڑی رہتی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مردوں کے رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں، اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور عزت، شہرت، دولت دن بدن بڑھتی جائے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو، اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت، شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ محترم ناظرین، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا اور اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقتور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کر سکے۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس نے کہا، امیر المومنین، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس سے جو بات کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا گیا ہے۔ اے شخص، جس سے مدد لی جائے اس کو غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت اپنے اوپر لے لینا۔ آنے والے وقت میں جو اولاد اس عورت کے جسم سے تمہیں نصیب ہوگی تو اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی، اس بدکار عورت کی نشانی جس کو گھر سے نکالنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس عورت کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ وہ عورت یہ ہے کہ اس کا رہن سہن، پہننا مردوں جیسا ہو، یعنی مردوں سے مشابہت کا عمل کرتی ہو، یعنی بال کٹواتی ہو، کپڑے مردوں جیسے پہنتی ہو، اس کا طریقہ کار بولنے کا، اٹھنے کا مردوں جیسا ہو، اس عورت کو اپنے گھروں سے فوراً نکال دو۔ اللہ تعالیٰ سے ادب گری و زاری سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے رحمت بنائے اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔